بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لاہور میں حضور داتا سرکار کے عرس مبارک کی تقریبات کے دوران جو ایک شرزمہ کلیلہ جو لاہور بیسڈ ہے، اس شرزمہ کلیلہ کی طرف سے جو داتا سرکار کے عرس کے تقدس کو پامال کیا گیا، جو مسجد، درگاہ اور بالخصوص جو وہاں پر علماء، مشائخ اور تلاوت، نعت، ان ساری چیزوں کی جو وہاں پر بے حرمتی کی گئی، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ ایسی خباثت اور شرارت ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے دور حکومت میں بھی کبھی کسی کی جرأت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی حرکت یا تو کچھ عرصہ قبل خوارج کی طرف سے ہوئی تھی کہ وہاں بم دھماکہ کیا گیا تھا، یا اس شرزمہ کلیلہ نے اس دفعہ عرس کی تقریبات کے دوران یہ شرارت کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں ان کبھی حرکات پر ہزار مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شرزمہ کلیلہ یہ حرکت کر کے باز آ جاتا، لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین لانچ کی، جس کے اندر انہوں نے جو حضرت قبلہ سیدی عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے خطاب کے دوران جو ہلڑ بازی کی، ان کے خطاب کے دوران جو نعرہ بازی کی اور انہیں خطاب سے روکنے کی کوشش کی، اور جو وہاں ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، اور دیگر وہاں کئی مشائخ اور علماء کی موجودگی میں، جن میں درگاہ عالیہ گولڑہ شریف کے سجادہ نشین وہاں موجود تھے، اور اس تقریب کے دوران ان کی موجودگی میں انہوں نے جس طرح ہلڑ بازی کی، اور پھر بعد ازاں انہوں نے میرے وہاں اسٹیج پہ پہنچنے پر جس طرح انہوں نے اسٹیج پہ حملہ کیا، تو اس خباثت اور شرارت کو انہوں نے اپنی فتح قرار دیتے ہوئے اس پر بغلیں بجانی شروع کر دی، اور عوام کے اندر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جناب داتا سرکار کے اسٹیج سے حنیف قریشی اور عرفان شاہ مشہدی کو عوام اہل سنت نے اتار دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں سے بھگا دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کو جوتے مارے گئے یا جوتے دکھائے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں، یہ عوام اہل سنت کا کام نہیں، یہ لاہور کے اس دجالی شخص جس نے کچھ عرصہ قبل سیدہ کائنات کی توہین کا ارتکاب کیا اور ابھی تک اس پر ڈٹا ہوا ہے، یہ اس کے کارندوں، اس کے مدرسے کے طالب علموں اور اس کے ساتھ جو ایک شرزمہ کلیلہ ہے، یہ ان کی پوری پلاننگ کے ساتھ، جو کہ خود اپنا وہ اعتراف بارہا کر چکے ہیں، ان کی پوری پلاننگ کے ساتھ کی گئی یہ خبیثانہ حرکت ہے۔ اس سے عوام اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان خبیثوں نے جس دن میں اسٹیج پہ گیا، انہوں نے اسٹیج پر حملہ کیا، وہاں بڑے بڑے مشائخ تھے، وہاں بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشینان تھے، یہ اپنی طرف سے قاتلانہ حملہ کر کے اسٹیج پہ چڑھنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہاں ہمارے کارکنان اور محبین کی وجہ سے یہ اپنی اس خباثت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بعد ازاں یہ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب وہاں سے ان کو جوتے مار کے اتارا گیا۔ میں اس سلسلے میں کہتا ہوں، بعد میں نے بھی ویڈیو میں دیکھا کہ کسی خبیث نے وہاں جوتا اسٹیج کی طرف پھینکا۔ میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے حنیف قریشی کو جوتا مارا، کاش کہ وہ جوتا میرے سینے پہ لگا ہوتا، کاش کہ وہ جوتا میرے سر پہ لگا ہوتا، کاش وہ جوتا میرا جسم اس کو روکتا۔ بدبختو، تمہارا وہ جوتا بیک سکرین پر موجود داتا سرکار کے مزار کے اوپر جا کر لگا ہے۔ تم نے مجھے جوتا نہیں مارا، تم نے وہ جوتا اسٹیج پہ موجود وہ جو سینکڑوں علماء اور مشائخ ہیں ان کی طرف اچھالا ہے۔ اس میں میری توہین نہیں ہے، تم نے داتا سرکار کی توہین کی ہے، تم نے اس مزار کی توہین کی ہے۔ اور خبیثو، یہ حرکت تو کچھ عرصہ قبل ان خوارج نے کی تھی، اور اس حرکت کے بعد وہ جو ٹویٹر اور وہ جو ان دہشت گردوں کے پرانے جو پالنے والے ہیں، یہ جو بد مذہب، ان کی طرف سے جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا آپس میں فل فلیج لنک ہے، اور انہی کے ایما پر یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش وہ جوتا مجھے لگا ہوتا،
تعالی سرکار کے اس مزار کے اوپر نہ جاتا, وہ وہاں اسٹیج کی طرف نہ جاتا, کیونکہ تم نے یہ میری نہیں, تم نے پورے مشائخ وہاں موجود جو درجنوں کے حساب سے شیوخ الحدیث, جامعہ نظامیہ, جامعہ نعیمیہ اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ جن میں سلسلہ سیفیہ کے راوی ریان شریف کے سجادہ نشین اور بڑے بڑے مشائخ وہاں پر موجود ہیں جن کے اسماء اس محفل کی نشست کے شرکاء میں موجود ہیں. تم نے ان کی توہین کی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈر کے بھاگ گئے, ہم نے ان کو بھگا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس دجال سے پوچھو, اسلام آباد کے اندر 12 کے اندر جب ایک تنظیم کے کچھ لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اس کو گھیراؤ کیا ہوا تھا اور وہ کئی گھنٹے سے اندر محصور تھا, اس فقیر نے اکیلے جا کر اس کو بازو سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا تھا اور اس کو منزل پر پہنچایا تھا. حنیف قریشی بزدل نہیں ہے, ہم اگر بزدل ہوتے تو ہم وہاں داتا سرکار کی تقریبات میں شریک نہ ہوتے. رہ گیا تمہارا جوتا اچھال کر خوشیاں منانے کا یہ سلسلہ, یہ کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ تم جوتا اچھالنے کی بات کرتے ہو, بڑی سے بڑی محفل ہو, بڑی سے بڑی کانفرنس ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کارکن اگر تمہارے پاس ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ وابستہ ہیں کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہر حد تک جا سکتے ہیں. تم جوتا پھینکنے کی بات کرتے ہو, ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہارا بوتھا توڑ سکتے ہیں, تمہیں جوتا مار سکتے ہیں. کسی محفل کے اندر 15 20 50 لوگوں کا کھڑے ہو کر رولا ڈال کے محفل کو خراب کرنا, یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن تم بدبخت ہو, تمہارے دلوں پر موریں لگ چکی ہیں, تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, تم توہین میں اس قدر آگے جا چکے ہو کہ تم نے 12 سادات مشائخ علماء کو گالیاں دی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تم بے ادبی کی اس حد تک جا چکے ہو کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے, وہ دلوں کو پھیرے تو اس کے بس میں ہے, وگرنہ تمہارا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا. اور یہ تم کہتے ہو کہ جناب ہم نے بڑی دلیری کی, ہم تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمہاری طرح بدتمیز اللہ رسول کے بے ادب نہیں ہیں, ہم نعت قرآن کے بے ادب نہیں ہیں, ہم تلاوت نعت مشائخ سادات کے بے ادب نہیں ہیں. کیونکہ جہاں تم تقریر کرنے آؤ گے وہ کوئی نہ کوئی محفل میلاد ہوگی, صحابہ کی کانفرنس ہوگی یا کوئی عرس ہوگا. اگر ہم وہاں پر اس محفل کو خراب کریں گے, جوتا ماریں گے, وہ سرکار کی محفل کی توہین ہے, وہ نبی علیہ السلام کے میلاد کی توہین ہے, وہ اس صاحب عرس کی توہین ہے جس کے عرس میں یہ کام کیا جائے, وہ اس کانفرنس والے صحابی کی توہین ہے جس کے نام کی کانفرنس میں اس قسم کا حرکت کی جائے. یہ خبیثانہ حرکت تم جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں, ہماری ہمت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی گھٹیا حرکت ہم لوگ کر سکیں. اور آج ہم نے یہ بھی ایک سنا کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے اس شرزمہ کلیلہ کا کہ جناب ہم جس کو دیں گے چٹ تو وہ سنی ہوگا, اور ہم جس کا فتویٰ ہم جس کے بارے میں کہیں گے دستخط میں کروں گا تو وہ سنی ہوگا. اور تجھے تو اپنی درگاہ, تجھے تو اپنے مرشد خانے نے بھکھی کا ابو جہل قرار دیا ہے, تو اوروں کو سنیت بانٹے گا؟ تجھے تو خود اہل سنت سے خارج قرار دیے گئے, تو اوروں کو سنیت بانٹے گا؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک اہل سنت یا مسلک اعلی حضرت کا ٹھیکیدار ہے, میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے تو امیر المجاہدین کے خلاف ارتداد اور کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے, کیا یہاں پر بھی تم اس کے فتوے کی تائید کرو گے؟ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان خبیثوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی آڑ میں یہ ساری خباثت کی ہے, اور اس نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کرنے کی کوشش کی. ایک طرف تو اس نے اپنا اندر کا گند ان لوگوں نے نکالا, اور دوسری طرف ان کے کارکن نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ بابا جی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اور یہ پری پلان تھا ان کا, تاکہ جس وقت باہر تاثر جائے تو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ ایک خاص سیاسی تحریک اور تنظیم کے لوگ ہیں کہ جن کے حوالے سے اس وقت ایجنسیوں میں, حکومت میں اور دیگر انٹرنیشنلی بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں. ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کا یہ لیڈر ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اس کو رہائی کر دو,
اور دوسری طرف حرکتیں ایسی ہیں تاکہ یہ لوگ اور بدنام ہوں، اور ان کے قائد کے لیے اور دیگر سادات اور مشائخ جو اس وقت گرفتار ہیں ان کی گرائیوں کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو سبوتاج کر دیا جائے۔ یہ ڈبل گیم ان لوگوں نے کی ہے، اور مجھے افسوس ہے تحریک لبیک کے لاہور کے ان چند ایک ذمہ داروں سے پر کہ جنہوں نے ان کی ان خواستوں کو نہیں سمجھا، اور وہ جھٹ سے جناب آ گئے اور انہوں نے میسج چلایا کہ ہمارے کارکنان وٹ نکالتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ اگر تم اتنے ہی وٹ نکالنے والے ہوتے تو یہ تمہارے لاہور میں رہتا ہے، اس نے بابا جی کو کافر کہا ہے، اس نے تمہارے قائدین کی تکفیر کی ہے، اس نے تو ان کے خلاف وہ زہر اگلا ہوا ہے کہ علمان والحفیظ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وٹ ابھی تک کیوں نہیں نکالیں؟ بہرحال تحریک لبیک کے مرکزی ذمہ داران میں سے سید عنایت الحق شاہ صاحب کا جو بیان آیا اور انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اسے خوشائند قرار دیتا ہوں، لیکن قبلہ شاہ جی کاش کہ یہ جس دن پہلے دن لبیک کے نعرے کے ساتھ سید عرفان شاہ صاحب کے اسٹیج کے انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، اسی وقت آپ کی طرف سے جب یہ لاہور کا ذمہ دار شخص بیان دے رہا تھا کہ یہ ہمارے کارکنان ہیں، اس وقت کاش کہ آپ یہ بتا دیتے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے تحریک لبیک کے خلاف، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس سازش سے تھوڑی دیر سے باخبر ہوئی ہیں۔ اور اس وقت دیکھ لیجئے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، یہ سارے کے سارے ہنگامے کی ذمہ داری انہوں نے تحریک لبیک کے کھاتے میں ڈالی ہے، اور یہ ان خبیثوں نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کھیلے ہیں۔ ایک طرف تو اپنا پرانا بغض تحریک لبیک پاکستان سے انہوں نے نکالا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے ان مشائخ اور علماء کی بے ادبی اور توہین کی ہے، اور داتا صاحب کے عرس کی تقریبات کو پامال کیا ہے۔ یہ جو واقعہ لاہور کا ہوا ہے، اس واقعے کے بعد ان ویڈیوز کو مختلف ٹیگز لگا کر، مختلف لیبل لگا کر سب سے زیادہ جو لوگ وائرل کر رہے ہیں وہ بد مذہب ہیں، اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ کہ یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ تھا، لیکن اس کو ایک خاص انداز سے جو سپاہی یزید کے لوگ ہیں اور احسان الہی ظہیر صاحب کے بیٹے جو ہشام الہی ظہیر ہے، جو غیر مقلدین کے اس وقت سربراہ ہیں، ان کے آپ اکاؤنٹس دیکھیں کہ انہوں نے بھی جناب ان چیزوں کو ابھارا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کر کے اس کو خوشیاں منائی ہیں۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس خطائی ٹولے کے پیچھے کون ہے اور کس کے ایما پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے سعودیہ کے ریال بھی ہیں، اور اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بڑے بغلے بجا رہے ہیں اور یہ ٹیگ لگا رہے ہیں کہ ہم نے جناب اسٹیج سے رافضیوں کو اتارا۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ رافضی کہتے کس کو ہیں؟ رافضی کی تعریف کیا ہے؟ رافضی تو دشمن صحابہ کو کہتے ہیں، رافضی تو گستاخان صحابہ کو کہتے ہیں۔ کیا اس عرفان شاہ کو تم رافضی قرار دے کر اسٹیج سے بھی حرمتی کر کے ان کی تقریر میں لڑبازی کرتے ہو؟ ساری زندگی جس شخص نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی چوکٹ کی رکھوالی کی ہے، جو کل تک تو سنیوں کا شہنشاہ تھا، اور جس دن وہ اپنی دادی سیدۃ نساء العالمین کے دفاع پہ کھڑا ہوا وہ تمہیں رافضی نظر آنے لگا، اور مجھے تم رافضی کہتے ہو؟ اس شخص کو کہ جس نے نیشنل چینلز پہ بیٹھ کر دھڑلے کے ساتھ تمتراک کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کی ناموس اور عزتوں کا دفاع کیا، اس شخص کو تم رافضی کہتے ہو کہ جس نے عدالتوں میں جا کر گستاخان صحابہ کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں سزائیں دلوائیں، اور آج بھی لاکھوں روپے لگا کر 7 کیس ایسے ہیں جن کو میں اس وقت بھی میں جناب ان کی پیروی کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام امہات المومنین کے گستاخوں کے خلاف الحمدللہ سب سے جو پہلے اور مؤثر آواز مختلف مواقع پر اٹھی ہے وہ ساری قوم گواہ ہے کہ وہ اس فقیر کی طرف سے اٹھی ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز ہوں، ٹاک شوز ہوں یا باقی جگہیں ہوں، الحمدللہ ہم نے ڈٹ کر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا۔ رہ گئی سبقت لسانی سے مجھ سے چند جملوں کا صادر ہونا، میں اس بات کا نہ صرف میں نے اعتراف کیا بلکہ میں نے ایک نہیں دو بار اپنے ایک ان جملوں کے اوپر میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، اور میں نے اگر میں چاہتا تو تعویل والی راہ پر چل کر میں مختلف ہیلے بانے کر عوام کو میں مخمصے میں ڈال سکتا تھا،
لیکن میں نے اپنی اکڑ نہیں اختیار کی، میں نے اپنی اکڑ کو رسول اللہ کے صحابہ کی دہلیز پہ قربان کیا، اور میں جھک گیا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے، اور میں نے جو مجھ سے وہ سبقت لسانی سے چند جملے ادا ہوئے تھے، میں نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ایک نہیں پوری قوم کے سامنے معافی مانگی۔ اور آج یہ کیا خدائی منصب آپ کے پاس آ گیا ہے کہ آپ جسے چاہیں اس کی خطا معاف ہو جائے اور جسے آپ نہ چاہیں تو وہ رافضی رہے؟ اگر یہی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے کے بعد بھی آپ کے فتوے باقی ہیں، تو میں پھر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری توبہ قابل قبول نہیں، ہمارا رجوع قابل قبول نہیں، تو پھر میں پوچھوں گا امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتکم العالیہ، گستاخ رسول کی قتل کے حوالے سے انہوں نے خلاف شریعت کچھ سٹیٹمنٹس انہوں نے دی، جس پر ان کے بعد میں علماء نے توجہ دلائی، اور ان کے مفتیان اعظام کے کہنے پر حضرت صاحب نے اپنی ان چیزوں سے توبہ کی اور رجوع کیا۔ بیانات عطاریہ اور کرامات سیدنا عثمان غنی، یہ دو کتابیں حضرت صاحب کی، حضرت قبلہ الیاس قادری دامت برکاتکم العالیہ کی، اس میں صحابی رسول حضرت سیدنا جیجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی کے پاک باز صحابہ میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے لیے بد نصیب اور خبیث النفس انسان، یہ جملے ان کے لیے لکھے گئے، اور دو کتابوں میں ان کو چھاپا گیا، اور ایک نہیں دو نہیں کئی ایڈیشنوں میں ہزاروں کی تعداد میں یہ کتابیں چھپیں، اور کئی سال تک اس صحابی رسول کے بارے میں یہ کبھی الفاظ وہاں پر موجود رہے۔ بعد ازاں جب ان کی توجہ دلائی گئی اور ان کی طرف سے ان کے مفتی نے وضاحت کی کہ چونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے یہ لفظ لکھے گئے ہیں، آئندہ کے بعد ہم اگلے ایڈیشنوں میں ان لفظوں کو نکال دیں گے۔ پھر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو خاصہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں حضور نے انہیں اپنے بھائی قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اخی رسول اللہ ان کا لقب ذکر کیا۔ امیر دعوت اسلامی قبلہ نے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ ہم مولا علی کو نبی علیہ السلام کا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ بعد ازاں جب ان کی توجہ دلائی گئی کہ یہ صریح حدیث کا انکار ہے اور وضاحتاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو انہوں نے بغیر کسی ہیل حجت کے انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے کہ رسول اللہ کے بھائی حضرت مولا علی، اور یہ سب چیزیں آن دا ریکارڈ نیٹ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جناب کی طرف سے اور آپ کے جو آگے نگران شورا ہیں مولانا جناب عمران صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً دوران گفتگو جو غیر شرعی جملے سرزد ہوئے، اس کئی مسائل کہ جو کسی وجہ سے بعد ازاں جن سے انہیں رجوع کرنا پڑا، یہ ایک پوری لسٹ ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا۔ حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے بہت جید مشہور خطیب ہیں، ان کی زبان سے حضرت صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے غلط جملے ادا ہوئے، جس پر بعد ازاں انہوں نے اللہ کی حضور توبہ کی اور معافی مانگی۔ یوں ہی گزشتہ برس کراچی کے ایک مشہور مفتی عبدالعلیم، جس نے 1 گھنٹہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کے اوپر گفتگو کی، حضرت سیدہ زینب کو ناشزہ عورت قرار دیا، حضرات حسنین کریمین کے خلاف وہ زبان استعمال کی کہ جو تاریخ کے اندر کبھی کسی سنی سے سرزد نہیں ہوئی تھی، حضرت مولا علی کی بارگاہ کے اندر اس نے صراحتاً توہین آمیز لہجہ اختیار کیا۔ اس کے باوجود اس کو لکھی ہوئی ایک عبارت دی گئی، اور اس نے اس کو پڑھا کہ یہ میں سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کو بھی معافی کی چٹ دے دی گئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ایک خطاب کے دوران انہوں نے ایک صحابی رسول کے حوالے سے ہڈ حرام کے لفظ بولے، اور پھر اس پر انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی اور معافی مانگی۔ راولپنڈی کے خطیب غفران سیالوی صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران نبی علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے غلط الفاظ استعمال کیے، اور بعد ازاں اس سے توبہ اور رجوع کیا۔ اور اسی طرح کئی ایسے بدبخت وہ ہیں کہ جنہوں نے
خباثتیں اور شرارتیں کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں ان چیزوں پر۔ لاہور کا وہ بدبخت انسان کہ جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید کے مقابلے میں خطا پر کہا اور یزید کو حق پر کہا، اور اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ راول پنڈی کا ایک عمر فیض نامی ایک خطیب کہ جس نے پہلے صحیح احادیث مصطفیٰ کا انکار کیا، مولا علی کے خصائص کا انکار کیا، اور بعد ازاں یہاں تک کہہ دیا اپنی گفتگو میں کہ آل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے سبقت لسانی سے نکلے ہوئے وہ جو جملے مجھ سے سرزد ہوئے ان کو دلیل بنا کر اگر مجھے رافضی کہا جا رہا ہے، تو پھر بتائیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی توبہ کس دلیل سے آپ قبول کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی ہم گستاخ صحابہ کہنا شروع کر دیں؟ کیا ہم ان کو بھی نبی علیہ السلام کی ناموس کا غدار کہنا شروع کر دیں؟ کیا ان کے لیے بھی آپ وہی رویہ رکھیں گے جو ہمارے لیے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ رافضی اور یہ ناسبی کیوں نہیں ہے؟ کیا خدائی منصب آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ جس کو چاہیں اسے معافی ملے اور آپ جسے چاہیں اسے معافی نہ ملے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دستور ہے؟ میں اگر چاہتا تو میں اپنے کلام کے اندر تعویل کر سکتا، لیکن میں نہیں اکڑا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے صراحتاً سیدہ کائنات کے بارگاہ میں وہ جملے ادا کیے کہ اس کے اپنے آستانے سے اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ، پورے ملک بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے کہا کہ اپنے الفاظ واپس لو اور اپنے ان ادا کیے ہوئے جملوں سے اللہ کی حضور معافی مانگو۔ لیکن وہ شخص نہ صرف اکڑا بلکہ اس نے اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے انبیاء کی طرف خطاؤں کی نسبتیں کی، اور اس کے کارندے روزانہ نیٹ کے اوپر انبیاء کی خطاؤں والی چیزیں عوام کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اور دیگر اکابرین اہل سنت کے فتاوی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ جن میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ بغیر قرآن مجید کی تلاوت کے اور حدیث کے انبیاء علیہ السلام کی ان لغزشوں اور انبیاء علیہ السلام سے صادر ہونے والے ان معاملات کا ذکر کرنا حرام اور اشد حرام ہے۔ اور اس شخص نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے جو اس نے امکان اور وقوع کی ایک لا یعنی باز کر کے ہر امکان کو وقوع مستلزمے کا ایک لا یعنی ضابطہ قائم کیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لاکھوں نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی تکفیر لازم آتی ہے۔ ایسا شخص کہ جس نے پہلی دفعہ کائنات کے اندر ایسے سیغے سیدہ کائنات کے لیے استعمال کیے جو پوری تاریخ انسان اسلامی میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ سیدہ کے بارے میں استعمال کرے، وہ شخص تو اپنے آپ کو فکر رضا کا ٹھیکیدار سمجھے، اور آپ لوگ بھی اس کے لیے یہ کہیں، اور جو فکر رضا کے پہرے دار بن کر ایک زمانے سے اپنے مسلک کی پہرے داری کریں، دین کے لیے کام کریں، صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے کوشاں رہیں، وہ تمہیں رافضی نظر آتے ہیں؟ یہاں کہا جاتا ہے جی کہ حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب کے خلاف بریلی شریف سے کچھ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، تو میں یہاں بھی اطلاع عرض کرتا چلوں کہ بریلی شریف سے کچھ عرصہ قبل حضور تاج الشریعہ کی طرف سے اور دیگر مفتیان اعظام کی طرف سے دعوت اسلامی کے خلاف بھی فتویٰ آیا تھا، اور ان کے فتوے میں واضح موجود تھا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں۔ تو کیا اس فتوے کو سامنے رکھ کر آج یہ فتنہ کھڑا کر دیا جائے کہ بریلی کا فتویٰ وہاں سے آئے؟ وہاں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ بریلی شریف سے وہ جو فتویٰ لیا گیا وہ حقائق ان کے سامنے بیان نہیں کیے گئے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا سیدی عرفان شاہ صاحب کے بارے میں جو فتویٰ لیا گیا کیا وہاں تمام تقاضے پورے کیے گئے؟ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح کہ فلاں کا فتویٰ ہے فلاں گمراہ ہے، فلاں کا فتویٰ ہے فلاں رافضی ہے، فلاں کا فتویٰ ہے فلاں ناسبی ہے، تو پھر میں بھی آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں۔ اسی گروہ جس نے یہ شرارت شروع کی ہے، اسی گروہ کے بڑے ڈاکٹر جلالی نے علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کو مرتد قرار دیا، علامہ پیر افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے تکفیر کی، اور ایک نہیں موجود ہے سب کچھ نیٹ کے اوپر، بار بار ان کی تکفیر کی، ان کے جنازوں کی شرکت کو ناجائز قرار دیا۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ کیا 20 علماء ایسے پاکستان میں موجود نہیں ہیں کہ جن کے خلاف کسی نہ کسی مفتی نے فتویٰ دیا؟ یہ جو خود ڈاکٹر جلالی ہے، کیا اس کے خلاف دنیا بھر سے علماء اور مشائخ کی طرف سے فتوے نہیں آئے؟ بڑی بڑی دینی درسگاہوں سے اور بڑے بڑے
آستانوں سے اس کے خلاف اعلان تعالیٰ تعلق ہی نہیں ہوا؟ کیا اس کی گمراہی کا قول نہیں کیا گیا؟ کیا بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس کے خلاف دیے گئے فتوے کے اوپر دستخط نہیں کیے؟ وہاں پر کیا تعویل آپ کریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں فتویٰ آ گیا، تو پھر ڈاکٹر جلالی نے امیر المجاہدین کی تکفیر کی ہے، کل اگر ان کی جماعت کے کسی بندے کو کوئی اسٹیج سے روک دے کہ یہ اس جماعت کے لوگ ہیں کہ جن کے قائد کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، یا پیر عبد القادری صاحب کے ماننے والوں کے لیے کوئی یہی انداز اختیار کرے، تو بتائیں یہ بات کہاں تک چلی جائے گی؟ کیا ان کو بھی اس چیز کی اجازت دی جائے گی؟ اور سب سے عام ترین بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھی قریشی صاحب نے اگر کیا کچھ نہیں تو ان کے بارے میں یہ کیوں یہ جو نا شور ڈالا جاتا ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حنیف قریشی علی علی کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی آل بیت کی عظمتوں کی پہرے داری کرتا ہے۔ جو کوئی بدبخت و بدباطن نبی علیہ السلام کی آل بیت اور سادات والا مرتبت کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، یہ فقیر سب سے پہلے اس کے لتے لیتا ہے، اس کو جناب پکڑتا ہے۔ اس وجہ سے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آل بیت اطہار کو کھل کھلا کر یہ لوگ برا بلا کہیں، یہ ان کے نام لینے والوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں تاکہ جناب یہ لوگ اس چیز سے باز آ جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اگر تم نے کچھ کیا نہیں تو تم پہ رافضیت کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے امام احمد بن حنبل پہ رافضیت کا فتویٰ کیوں لگا تھا؟ کیا وہ ان کے اندر کچھ خرابی تھی؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی پہ فتویٰ کیوں لگا؟ حضرت محی الدین ابن عربی کی تکفیر کیوں کی گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو شیعہ اور رافضی اور مرجعی کیوں قرار دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی کو وہ ساری زندگی اس بات کا گلہ اپنے کلام میں کرتے رہے، اپنی تحریروں میں کرتے رہے کہ انہیں رافضی قرار دیا جاتا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اوپر حب آل بیت کا غلبہ تھا، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آل بیت کی مدح سرائی کرتے تھے، اور یہ چیز یزیدیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور اس کا حل یہ وہ نکالتے تھے، کہتے تھے یہ رافضی ہو گیا ہے۔ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی شام الہی ظہیر کے والد احسان الہی ظہیر نے اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو رافضی نہیں قرار دیا، شیعہ نہیں قرار دیا؟ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلاف اس وقت کے جو غیر مقلدین علماء تھے انہوں نے شیعیت اور رافضیت کا فتویٰ نہیں دیا تھا؟ کیا اور تھوڑے لوگ ہیں اہل سنت کے اکابرین جن پر صرف اس وجہ سے فتویٰ لگا کہ وہ کہتے تھے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا؟ تو یہ جن لوگوں کے دماغوں میں یہ بات الجھی ہوئی ہے وہ جی کچھ تو کیا ہوگا کہ ان پہ فتوے لگتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا تھا کہ ان کے اوپر یہ فتوے لگے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کیا؟ یہ لوگ تو ساری زندگی دیوار بن کر کھڑے رہے دشمنان صحابہ کے سامنے سینہ تان کے حضور کے صحابہ کے دفاع میں۔ تو پھر بتائیے یہ بڑے بڑے اکابرین کے اوپر ایسا کیوں سلسلہ روا رکھا گیا؟ اور آج سادات والا مرتبت کی جو دل آزاریاں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص اس ٹولے کے سربراہ کی طرف سے جو لاکھوں سادات کے دل دکھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بغاوت اعلیٰ حضرت کے مسلک سے تو یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بڑا واضح طور پر انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مرضی کے اعلیٰ حضرت آپ کو قبول ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 29 کے اندر پیج 587 پہ لکھتے ہیں، یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پائے، ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک کہ بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تم نے لاہور کے اندر سادات کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیا وہ کافر تھے؟ بدبختو، مقدس نعروں کی آڑ میں تم رسول اللہ کی آل سے ٹکرا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تم سے کوئی بات نہ کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص سادات کی تکریم و تعظیم نہیں کرتا بلکہ ان کی تذلیل و توہین اور سب و شتم کو مباح سمجھتے ہیں، جیسے آج ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کی ہے کہ عملاً اس کام کو یہ جائز سمجھ کر روا رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص گمراہ بددین مسخرے شیاطین ہے، بلکہ اس پر حکم کفر کا لزوم ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے میل جول نکاح شادی درکنار ان کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے۔ یوں ہی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دوسری جگہ پر آپ اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 24 کے اندر کہ اس میں شک نہیں
کہ جو سید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر ہے، اس کے پیچھے نماز محض باطل ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا سادات کرام کے ادب اور تعظیم کا سبق دیا ہے، اور بڑا واضح اور واشگاف اپنی زندگی کے انداز عمل سے سادات کی تعظیم کی ہے، سادات کے بچوں کے ہاتھ چوم کر بتایا، یہاں کیا مرضی کہ جو سادات تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری ہاں میں ہاں کہیں، وہ قابل تعظیم ہے، اور جو سید عالم دین ہو، صحیح النسب ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ تمہاری باتوں کو اگر رد کرے تو وہ معاذ اللہ تم اس کے خلاف حملے کرتے ہو اور اس کو گالیاں اور اس کے خلاف بدتمیزی کرتے ہو۔ کیا یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں؟ اور میں یہ بھی ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کئی حضرات سمجھتے ہیں کہ یوں وہ فتویٰ بازیاں کریں گے اور اس طرح سے وہ یہ حرکتیں کریں گے تو ہم جناب نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے دفاع اور نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے اذکار اور ان کے نعروں سے ہم باز آ جائیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حنیف قریشی کو آج تک جو کچھ ملا ہے وہ رسول اللہ کی اہل بیت کے صدقے سے ملا ہے۔ میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب تک اس فقیر کے جسم میں جان ہے میں مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ذکر بھی کرتا رہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے نعرے بھی لگاتا رہوں گا، اور میں سادات کے درکت کتا ہوں، اور کتوں کا کام ہوتا ہے دفاع کرنا، کتوں کا کام ہوتا ہے مالکوں کی رکھوالی کرنا، اور انشاءاللہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ سے ہمیں اجر ملے گا۔ اور میں بڑا تمتراک سے کہتا ہوں ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، سارے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں، میں آل بیت اطہار کے اس محبت کے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہاں آخر میں ایک خاص بات کی طرف تمام دیگر مسلمانوں اور اپنی عوام کی توجہ چاہوں گا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا یہی حل ہے کہ آج کے بعد ان کا کوئی بھی بندہ، ہمارے الحمدللہ پورے ملک میں ہمارے چاہنے والے بھی ہیں، کہ وہ جس جگہ پر آئے وہاں پر اس کی پروگرام کو خراب کر دیا جائے؟ کیا ہم بھی ایسے ہی کریں؟ تو سنیے، میلاد شریف آگے آ رہا ہے، ہم نے بھی جلسے کرنے، انہوں نے بھی کرنے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی شرارت شروع کی جا رہی ہے کہ سنی، افسوس سنی سنیوں کے میلاد کے خلاف درخواستیں دے رہے کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس میں بھی انہی شرپسندوں کے لوگ اور کارکن جو ہے نا وہ شامل اور شریک ہیں۔ میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو کہ اگر ہم بھی اس کا جواب اسی طرح اینٹ کا جواب پتھر والی بات ہوتی تو ہم بھی یہاں اعلان کرتے کہ پھر آؤ، جن جن علاقوں میں ہمارے کارکن نے، بلکہ الحمدللہ ہر جگہ ہی ہیں، اب تم بھی جلسہ کر کے دکھاؤ۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جلسہ کس کا خراب ہوگا؟ میلاد کس کا بے رونق ہوگا؟ میرے رسول کا، میرے نبی کا؟ عرس یا تقریبات جو کانفرنس ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ صحابہ کی، آل بیت کی۔ خدا کی قسم ہمارا جگر، ہمارا دل گردہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کی کسی میلاد کی محفل کو اجاڑیں یا اس محفل کی رونقوں کو پامال کریں۔ میں اپنے تمام سننے والوں، اپنے کارکنوں اور اپنے محبین اور اپنے متعلقین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی خطیب ناپسند ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بنتا، نہیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ جلسے میں مت تشریف لے جائیں۔ لیکن کسی بھی میلاد یا کسی پروگرام جو سنی پلیٹ فارم پر تشکیل دیا گیا ہو، وہ بھلے کوئی بھی خطیب وہاں پر آئے، اس پروگرام میں رکاوٹ مت ڈالیں اور اس پروگرام کو اس طرح سے جیسے ان شرپسندوں نے کیا ہے وہاں اس کی رونقوں کو مت پامال کریں۔ خدا کی قسم یہ ہماری بربادی کی انتہا ہو جائے گی اگر یہ سلسلہ ہر طرف سے چل نکلا۔ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہمیں اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو، سارے جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کس کے خلاف کریں گے؟ حضور کے میلاد کو اجاڑیں گے؟ عرس بزرگوں کے خراب کریں گے؟ صحابہ کے ایام خراب کریں گے؟ یہ بدبختی انہی کو مبارک جنہوں نے یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میرے تعلق والے، میرے کارکن، ہمارے محبین انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسی کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔